جس ماڈل سے ہم ڈیل کرتے ہیں عام طور پر یہ ایک بڑا یونیک ماڈل ہے جس میں ہم ایسے مریضوں کا علاج کرتے ہیں بنیادی طور پر کہ جو علاج نہیں کروانا چاہتے، نشہ نہیں چھوڑنا چاہتے، جو اپنی پرانی زندگی میں پھنسے رہنا چاہتے ہیں اور اس سے ان کی زندگی میں بڑے مسائل ہوتے ہیں اور ان کی فیملی بہت دکھی، پریشان اور برباد ہوتی ہے، اور فیملی میں سب لوگ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوتے ہیں، فیملی پراپرلی فنکشن نہیں کر رہی ہوتی، تو ایسی فیملیز کو ڈس فنکشنل فیملیز کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ لفظ سنا ہے ڈس فنکشنل فیملی؟ جیسے میں نے اس دن مثال دی تھی کہ ریس کورس پارک میں ایک فیملی کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں تھے جو بہن بھائی یا کزن تھے یا خامد بیوی تھے، اور وہ گھر سے سامان لے کے آئے تھے کھانے پینے کا کہ وہاں وہ ایک چادر بچھا کے وہ پکنک کا سما پیدا کریں گے اور وہ کھانا وغیرہ کھائیں گے اور وہ انجوائے کریں گے، اور اس کے بعد وہاں وہ ایک تالاب سا ہے جس میں بوٹنگ کریں گے اور یہ کام کریں گے اور وہ کام کریں گے۔ لیکن شروع میں ہی انہوں نے ایک دوسرے سے جب بات چیت شروع کی تو ان کی ناراضگی پیدا ہو گئی اور موڈ اتنا خراب ہو گیا کہ انہوں نے کھانا کھائے بغیر واپس گھر جانے کا عزم کر لیا اور وہ چلے گئے۔ یہ ڈس فنکشنل فیملی کی نشانی ہے کہ آپ گھر میں کوئی فنکشن کرنا چاہتے ہیں اور کچھ فیملی ممبر ہیں وہ ناراض ہیں، وہ اس میں تعاون نہیں کر رہے، کچھ کہتے ہیں ہم شرکت نہیں کریں گے، کچھ کہتے ہیں کہ فلاں آئے گا تو میں نہیں آؤں گا، اور فلاں کو بلایا تو پھر میں یوں ناراضگی کا اظہار کروں گا۔ تو یہ ساری کی ساری فیملیز جہاں یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ گھر پہ کوئی فنکشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ ڈس فنکشنل فیملیز ہوتی ہے۔ اچھا، اس پہ اگر بڑی پکچر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ملک کا حال دیکھ لیں کہ لوگ ٹی وی پہ آ کے کس قسم کے بیانات دیتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے بارے میں انتہائی بری رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور جو لیڈنگ پولیٹیشنز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اتنی الزام تراشی کرتے ہیں جس سے کہ تمام لوگوں کا امیج خراب ہوتا ہے، اور یہ جو الزام تراشی ہے اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کا فنکشن کیسا ہے؟ ڈس فنکشنل۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ڈس فنکشنل کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی گھر میں نشے کا مریض ہوتا ہے اور وہ نشہ کرتے کرتے انتہاؤں کو چھونے لگتا ہے، اور اس کے بعد چونکہ نشہ کرنے کے لیے اس کو وسائل چاہیے ہوتے ہیں، آزادیاں چاہیے ہوتی ہیں، اس کو روپیہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ گھر میں ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ جس سے کہ گھر کے تمام لوگ ایک دوسرے سے بہت زوردار طریقے سے الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لڑائی جھگڑا، ہاتھا پائی، مار کٹائی، توڑ پھوڑ یہ عام چیز بن جاتی ہے۔ پولیس کا معاملہ پڑ جانا، مقدمات پڑ جانا، گرفتار ہو جانا، پھر چھوٹ جانا، یہ ساری چیزیں روزمرہ زندگی کا معمول بنتی ہیں۔ اور اگر ماں باپ ان سے علاج کے بارے میں بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو، تم کراؤ اپنا علاج، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، کیونکہ آپ نے ہی میری زندگی خراب کی ہے، ورنہ میری زندگی تو ہے ہی ٹھیک ٹھاک۔ تو ایسے پیشنٹس کا جو علاج ہے ان کی آمادگی کے بغیر ہوتا ہے، اور وہ ولنگ ویز کا ایک اسپیشل پروگرام ہے جس میں ایسے لوگوں کے علاج کی گنجائش ہے، اور بہت زیادہ واضح گنجائش ہے کہ جو بالکل راضی نہیں ہوتے۔ لیکن آپ کو کبھی لگا کہ ولنگ ویز کا نام کچھ اور کہہ رہا ہے اور جو اس کا پرپز ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے؟ تو ولنگ ویز کا اگر آپ اردو ترجمہ کریں تو دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ ایک چیز کہ اس کا اردو ترجمہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی آمادگی کی بات ہو رہی ہے اور آمادگی کے راستوں کی بات ہو رہی ہے، اور اگر آپ ولنگ ویز کا اردو ٹرانسلیشن کریں تو آپ کے خیال میں کیا بنے گا؟ آمادگی کے راستے۔ تو پہلے جو آمادگی میں نہیں ہوتا اسی کو آمادگی کے راستے دکھائے جاتے ہیں، اور ولنگ ویز کا دوسرا مطلب ہے where there is a will there is a way۔ آج پھر بھی کرایا تو نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا، تم ہو ہی گھٹیا انسان۔
तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।